السلام علیکم ناظرین اکرام، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں جس طرح عثمان غازی کے بھائی ساوچی بے اور ان کے بیٹے بایوجا کو اپنی جانبازی، بہادری اور سلطنت عثمانیہ کے اولین شہداء میں شامل ہونے کی وجہ سے غیر معمولی شہرت ترکوں میں حاصل رہی ہے، تو اسی طرح گندوز بے اور ان کے بیٹے آق تیمور اور ان کے بھائیوں کا بھی سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ایک خاص اور روشن مقام ہے۔ یہ تینوں باپ بیٹے بھی عثمان غازی کے مشن کی تکمیل میں تمام عمر ان کے ہم قدم رہے اور یہاں تک کہ اپنی جان نچھاور کر کے عثمان غازی کے الگ ریاست کے خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچنے میں مدد کی۔ دوستو، یقیناً آپ جاننا چاہیں گے کہ آق تیمور کون تھے اور اپنی زندگی میں انہوں نے کون کون سے کارنامے سر انجام دیے اور تاریخ میں ان کی وفات کیسے ہوئی۔ ناظرین اکرام، ہم یہ بھی جانیں گے کہ آق تیمور نام کا مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ نام ہم لوگوں کے لیے بالکل اجنبی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ترکی زبان میں آق کا مطلب ہے بالکل سفید اور تیمور کا مطلب ہے لوہا، تو آق تیمور کا مطلب ہوا سفید لوہا۔ تو ناظرین اکرام، سلطنت عثمانیہ کے مشہور مورخ عاشق پاشا زاد اپنی کتاب مناقب آل عثمان میں اس بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ لوہا نہایت مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت فائدہ مند بھی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ اگر اسے عام لوہے پر مارا جائے تو وہ موم بن جائے، اور اگر اسے پتھر پر زور زور سے رگڑا جائے تو وہ آٹا بن جائے، اور اگر یہ کسی کا نام رکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو کبھی میدان جنگ سے منہ نہیں موڑے گا، لوگوں میں اس کا نام پکارا جائے تو تمام خوف سے لرزنے لگیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آق تیمور جو کہ ارطغرل غازی کے پوتے، گندوز بے کا بیٹا اور عثمان غازی کا بھتیجا تھا، ان کی تاریخ پیدائش 1263 تھی، اور چونکہ آق تیمور اور عثمان غازی تقریباً ہم عمر تھے تو لازمن سی بات ہے کہ ان کا بچپن آپس میں اکٹھے ہی گزرا ہوگا، اور چچا اور بھتیجے کے درمیان دوستی اور الفت کا ایک ایسا بے مثال رشتہ قائم ہوگا جس نے اپنی زندگی میں عثمان غازی کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن ناظرین اکرام، آق تیمور کی پیدائش کس علاقے میں ہوئی اس بارے میں تاریخ خاموش ہے، اور وہ بہادری اور شجاعت میں بالکل اپنے آباء و اجداد پر گیا تھا، اور عثمان غازی کی سربراہی میں فوجی اور انتظامی معاملات میں ان کے کئی کارنامے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں موجود ہیں۔ آق تیمور کا ذکر ترک اور ہند کے علاوہ عربک مورخین مثلا سامی عبداللہ مغلوث اور پروفیسر ڈاکٹر علی محمد انسلابی جیسے مورخین کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ آق تیمور کا ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ وہ کراجہ حصار قلعہ کے فتح میں عثمان غازی کے ساتھ تھے، جس میں انہوں نے اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے اور عثمانیوں نے وہ قلعہ حاصل کر لیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ کراجہ حصار قلعہ فتح کرنے کے بعد آق تیمور کو عثمان غازی کے حکم سے سلطان علاؤالدین کیقوباد دوئم کے پاس بھیجا گیا تھا تاکہ ان کو فتح کی خوشخبری دی جائے، اور اس سفر میں آق تیمور کے ساتھ عثمان غازی کے ایک اور بہادر جنگجو آئیکوت الب بھی تھے۔ اور یہاں یہ بات واضح کر دوں کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ سلطان علاؤالدین کیقوباد تو صرف ارطغرل غازی کے ہی دور میں تھے اور انہیں تو زہر دے کر قتل کر دیا گیا تھا، تو پھر یہ کون سے سلطان علاؤالدین کیقوباد ہیں؟ تو ناظرین اکرام، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اناطولیہ کی سلجوقی سلطنت، جنہیں سلاج کا روپ بھی کہا جاتا ہے، یہاں سلطان علاؤالدین کیقوباد کے نام سے 3 سلطان گزرے ہیں۔ پہلے سلطان علاؤالدین ارطغرل غازی کے دور میں تھے اور یہ وہی تھے جنہیں زہر دے کر قتل کیا گیا تھا، انہیں سلطان علاؤالدین کی حکومت اول کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان علاؤالدین کیقوباد دوئم ہیں جو کہ عثمان غازی کے دور میں تھے اور جن کے پاس کراجہ حصار قلعہ کی فتح کی خوشخبری بھیجی گئی تھی، اور تیسرے سلطان علاؤالدین کیقوباد سوئم تھے جن کا سلطنت کے تخت کے معاملے میں سلطان مسعود سے جھگڑا رہتا تھا اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ تو یہاں سلطان علاؤالدین کیقوباد دوئم کی بات ہو رہی ہے جن تک کراجہ حصار قلعہ کی فتح کی خوشخبری پہنچی، تو انہوں نے عثمان غازی کی اب تک کی سب سے بڑی کامیابی پر نہایت خوشی کا اظہار کیا۔ چنانچہ سلجوقی سلطان نے اسلام کے نام پر حاصل کی گئی اس کامیابی کی دل سے قدردانی کی، کیونکہ یہ فتح ایسے دور میں مسلمانوں کو ملی جب منگولوں کے دیے ہوئے زخموں سے امت مسلمہ ابھی تک چور چور تھی۔ سلطان نے عثمان کو غازی اور حارس الحدود علی جا کا لقب اور بے کا لقب بھی عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس کے شہر اور انونو کے گرد عثمانوں کی فتح کی ہوئی تمام زمین عثمان غازی کو سونپ دی اور خصوصی حکم جاری کر کے اسے ہر قسم کے ٹیکس سے معاف کر دیا، اور انہوں نے عثمان غازی کی طرف بہت سے شاہی تحائف بھیجے جن میں سونے کا ایک جنگی پرچم اور مہتر یعنی بڑا تبل، عمرہ کے سر پر رکھی جانے والی مخصوص پگڑی، سونے کی تلوار، چاندی کی زین اور 1,00,000 درہم شامل تھے، اور یہ تحائف عثمان غازی کے بھتیجے آق تیمور کے حوالے کیے گئے تاکہ عثمان غازی تک پہنچا دیے جائیں، اور ان کے ساتھ سلطان نے اپنے 2 سلجوقی وزیر جن میں سے ایک کا نام عبدالعزیز اور دوسرے کا نام راجہ بالا بند چاوش تھا، یہ روانہ کیے، جن کو سلطان نے عثمان کے نام ایک خط دیا تھا جس میں لکھا تھا کہ سرکاری فرمان کے مطابق سلجوقی سلطان کی طرف سے عثمان کو اپنے ماتحت علاقوں میں اپنا نام کا خطبہ دینے کی اجازت دی، اور اس نے اپنے نام کا سکہ ڈھالنے کی بھی اجازت مل گئی، یعنی کہ عثمان اپنے طور پر ایک سلطان تھا اور صرف سلطان کے لقب کی کمی تھی، اور اب سے عثمان غازی ایک خود مختار ترک سردار تھے۔
آق تیمور کی موت کے بارے میں تاریخ میں دو قسم کی روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ آق تیمور اپنے والد گندوز بے کے ساتھ 1301 میں کویونو حصار کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، اور کویونو حصار قلعہ کی جنگ کے بارے میں بھی تاریخ میں دو قسم کی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ جنگ 1301 میں ہوئی تھی، اور دوسرا یہ کہ جنگ 1306 میں ہوئی تھی، اور اس جنگ میں آق تیمور کی شرکت کے حوالے سے ایک اور رائے یہ ہے کہ اس جنگ میں انہوں نے بے مثال بہادری دکھائی اور غازی رہے، اور پھر جب عثمان غازی نے کیتا کی طرف حملہ شروع کیا تو یہ اس جنگ میں بھی شریک تھے۔ اس کے بعد عثمان غازی نے برسا کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا۔ برسا قلعہ جو کہ سخت مضبوط اور بلند و بالا پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا اور آسانی سے نہیں لیا جا سکتا تھا، تو اس کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے 2 قلعے تعمیر کیے جو کہ عثمانیوں کے ہیڈ کوارٹر کا کام کرتے تھے۔ ان میں سے ایک قلعہ برسا شہر کے مشرق میں ایک پہاڑ پر بنایا گیا، اور دوسرا مغرب میں موجود گرم چشموں کے نزدیک تعمیر کیا گیا تھا۔ بالاباد بے کو مشرقی قلعے کا نگران مقرر کیا گیا، اور آق تیمور کو عثمان غازی نے 1315 میں کپلچا قلعے کی طرف جو کہ برسا کے مغرب میں تھا اس قلعے کا کماندار مقرر کر دیا، اور یہ وہ وقت تھا جب برسا کا عثمانی فوج مکمل طور پر محاصرہ کر چکی تھی، اور آق تیمور کو کپلچا قلعے کا کمانڈر مقرر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس محاصرے کو کامیاب بنایا جا سکے، اور ان دونوں قلعوں کو آج بھی ان کے کمانداروں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بالاباد کا قلعہ بالاباد کن کہلاتا ہے، اور آق تیمور والا قلعہ آق تیمور اساری کہلاتا ہے۔ اب اس کے مطابق آق تیمور نے اس بات کو یقینی بنایا کہ برسا قلعے میں کسی بھی قسم کی حرکت اور تجارت نہ ہو سکے، اور نہ ہی وہاں بنیادی ضروریات زندگی کا کوئی سامان بھیجا جا سکے، اور یوں آق تیمور نے برسا قلعے کو فتح کرنے کے آثار بنانے کی پوری کوشش کی، اور برسا کے محاصرے کے دوران عثمان غازی کا انتقال ہو گیا تھا، اور اورحان غازی نے برسا فتح کیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے کاندرا کا علاقہ آق تیمور کو عطا کر دیا۔ اس کے بعد آق تیمور کی سرگرمیوں کے بارے میں تاریخ میں کسی بھی قسم کی کوئی معلومات موجود نہیں، اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ اس کے بعد ان کی موت کب، کیسے اور کن حالات میں ہوئی، لیکن ان کا مقبرہ سوگود میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی قول ہے کہ ان کی قبر کپلچا نامی علاقے میں ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ ہم نے اپنی مکمل تحقیق کے بعد آپ کے لیے بنائی ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت بھی کی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو کو سننے میں لطف اندوزی محسوس ہوئی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور اس کے علاوہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیا کریں، اور ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن دبا کر ہمارے سبسکرائبر بھی بن جائیں، تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز یوں ہی بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔